وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم حبیب کبریا سرور انبیاء تاجدار کائنات ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اہل سنت، میرے عزیز بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اس ماہ میں مبارک میں شہیدان کربلا، نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جان نثاروں کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ اسی مناسبت سے چند باتیں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں نکلیں، پھر وہ قتل کیے جائیں، مارے جائیں، تو فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی زندگی میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 4 پارے میں فرمایا کہ تم ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرو۔ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پہلی جو آیت مبارکہ تھی یہ سورہ بقرہ کی تھی، یہ آیت مبارکہ سورۃ آل عمران سے ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ پہلے فرمایا کہ نہ تم کہو، یہاں فرمایا کہ تم گمان بھی نہ کرنا، یعنی کہنے تو دور کی بات، اپنے ذہن میں گمان بھی نہ لانا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ فرمایا گمان بھی ذہن میں، تیرے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر کے مٹی ہو گئے۔ کون لوگ جی؟ جو اللہ کی راہ میں، بولے ذرا، جو اللہ کی راہ میں
شہید ہوں۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے اور آپ کے نبی کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں جہاد کرتے ہوئے، ویسے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، مار گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ شہید زندہ ہے، یہ عظمت اس کو کیوں ملی؟ کہ وہ حضور کا امتی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، دین اسلام پر چلنے والا ہے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، اور اسلام نے اس کو یہ عزت دی امتی کو کہ جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے، مر جائے، شہید ہو جائے تو وہ زندہ ہو گیا، وہ مردہ نہیں ہے۔ اب اگر امتی کی ایک شان یہ ہے، ایک عام انسان کی یہ شان ہے، ایک عام فرد کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو بتاؤ جس کے وسیلے سے یہ شہادت ملی، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، مار کے مٹی ہو گئے ہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے، اس بات کو سمجھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، یعنی امتی اگر زندہ ہو سکتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ عظمت ملی، تو کیا وہ نبی زندہ نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ نبی ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ کیا وہ نبی ہمارے حال سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ پیچھے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ یہاں بھی فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ پیچھے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی جو زندگی ہے نا اس کا شعور نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہاں سورہ آل عمران میں فرمایا وہ ایسے زندہ ہیں۔ مولا وہ کیسے زندہ ہیں؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں رزق بھی کھاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی حدیث آپ کہیں یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موضوع ہے، ہم نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں، نہ ان کو مردہ کہو بلکہ گمان بھی نہ کرو۔ اور فرمایا کہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں، اللہ اپنی شان کے مطابق اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، فرمایا عند ربہم یرزقون، اللہ کی ذات جو ہے ان کو رزق بھی عطا فرما رہی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ایک عام شہید کی بات ہے، تو جو شہیدوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک عام شہید کو قرآن نے زندہ کہا، ایک عام امتی کو، میں اور آپ بھی اگر اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، کوئی ڈیوٹی ہے آپ کی لگی ہوئی، تو آپ اس دنیا سے جائیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ اللہ ان کو اپنی جناب سے رزق بھی دے رہا ہے۔ اب بتائیں ایک عام امتی کی یہ شان ہے، تو جو امام الانبیاء کا نواسہ ہوگا، امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، امام الانبیاء جس کو کہتے رہے الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب بتاؤ اس نواسے کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان جو ہے وہ عطا کرتے رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ اس شہید کربلا کی شان کیا ہوگی
کہ مصطفیٰ کریم جن کو اپنے سینے مبارک پہ چڑھاتے ہوں گے، اب مجھے یہ بتائیں وہ سینہ کہ جس میں خدا کا نور ہے، جس میں نبوت کا نور ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو اپنے سینے میں، اور ان لوگوں کی شان کتنی ہوگی کہ حضور جن کے لیے اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو اپنے جو ہے وہ پاس بٹھاتے ہوں گے، اور ان لوگوں کی شان اور عظمت اس نواسے کی کتنی ہوگی کہ جن کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کو لمبا کر دیتے ہوں گے، اور ان کی شان اور عظمت کیا ہوگی کہ میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیں ان لوگوں کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ مولا، جو مولا خود کہے، اب پھر آپ کہیں گے آپ اتنی عظمت اور شان کیوں بیان کرتے ہیں اہل بیت کی؟ میں کہتا ہوں میں نہیں بیان کر رہا، خدا کا قرآن بیان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کملی والے آپ ان لوگوں سے، اپنے امتیوں سے فرما دیں، میں کیا فرماؤں ان سے؟ فرمایا ان سے کہہ دو میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، پیغام پہنچایا دین کا، بڑی تکلیفیں سہی، بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی قربانیاں دی، یہ دین ایسے نہیں ہم تک پہنچ گیا۔ اگر حضور کے نواسے امام حسین اپنا خاندان کربلا میں شہید کروایا تو یہ دین ہم تک پہنچا۔ مولا میں کیا عرض کروں، کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں دین دیا، اسلام دیا، لیکن کچھ نہیں مانگتا، یہ نہیں میں کہتا مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، میں نے اتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ اللہ نے کہا محبوب آپ اعلان کریں الا المودۃ فی القربى، کچھ نہیں چاہتا اس کے بدلے میں، صرف ایک بات چاہتا ہوں، کیا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری آل سے محبت کرنا، میری آل سے پیار کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ اور ہم اہل سنت حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ میرے حضور نے یہاں بھی اشارہ فرمایا دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، فرمایا ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے ان کو پکڑا وہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ کس کو جی؟ ایک اہل بیت ہے اور ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ جو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میں کسی کے خلاف آپ کو پتہ بات نہیں کرتا، لیکن جو عقیدے کی بات ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا دو چیزیں، دو راستے دکھا کے جا رہا ہوں، شرط لگائی کہ قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اہل بیت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب حضرات گرامی، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف جب 10 محرم یا محرم کا مہینہ آتا ہے تو صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں کرتے، حضور کے اصحاب کی بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھو جی، علی کا نام آئے تو ان کے کلیجے میں جو ہے وہ تیر چلتے ہیں، اہل بیت کا وہ ذکر نہیں کرتے، حسین امام علی مقام کا وہ نعرہ نہیں لگاتے۔ کچھ لوگوں نے صرف قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے صرف اہل بیت کو پکڑا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارا ایسا عقیدہ ہے، تم اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہو، تم اہل بیت کو بھی مانتے ہو اور تم حضور کے ہر غلام کو بھی مانتے ہو۔ یہ عقیدہ جو آپ اور مجھے ملا ہے، یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے کہ جس میں جو حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا
یہ میری اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنا، یہ حسن و حسین ہیں، ان سے محبت کرنا، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، ان سے محبت کرنا۔ اب حضرات گرامی آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، یہ شہادت کیوں ہوئی؟ یہ شہادت کیوں ہوئی؟ سیدنا امام حسین کی جو شہادت ہے وہ کیوں ہوئی؟ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی، اور حضور کے صدقے وہ ہر نعمت اس امت کے حصے میں آئی، اس امت کے حصے میں آئے۔ اور یہ شہادت کا جو مرتبہ اور مقام تھا، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، اب امتی کو یہ شان مل گئی، لیکن حضور کی زندگی میں بظاہر اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے کملی والے یہ لوگ زندگی میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی آپ کو کسی کے ہاتھ سے شہید نہیں کیا جائے۔ حالانکہ پہلے انبیاء آئے، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی انبیاء کی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا محبوب واللہ یعصمک من الناس، یہ لوگ دنیا والے آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب شہادت بھی ضروری تھی تاکہ یہ جو عظمت اور شان ملی ہے، یہ جو عظمت اور شان ایک امتی کو ملی ہے کہ بھائی شہید زندہ ہے، اب یہ وصف جو تھا شہادت کا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہوتا تو پتہ چلتا کہ بھائی اب یہ جو بات ہے، نعمت جو شہادت کی ہے، یہ بھی آقا میں آ گئی تو اس کا بھی مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اور بظاہر اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ بھی اندازہ کریں، 3 بیٹے تھے حضور کے، 4 صاحبزاد۔ کتنے بیٹے تھے جی؟ 3۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ اور صاحبزادیاں 4 صاحبزادیاں تھیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایک نہیں 4 صاحبزادیاں تھیں حضور کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت زینب، یہ آقا کی 4 صاحبزادیاں، اور 3 بیٹے تھے حضور علیہ السلام۔ کتنے بیٹے تھے جی؟ 3 بیٹے تھے۔ اب تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اس کی بھی حکمت تھی، حکمت یہ تھی کہ اگر وہ بڑے ہوتے، یعنی کہ جوانی کے عالم میں پہنچ جاتے تو نبی نہ بنتے، تو پھر بھی لوگ کہتے جی آپ کے نبی تو سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب ان کے بیٹے دیکھو، ابراہیم کے بیٹے کو نبوت ملی، یوسف کے بیٹے کو نبوت ملی، یعقوب کے بیٹے کو نبوت ملی، آپ اللہ نے آپ کے نبی کو سردار بنایا، تمام جہانوں کا نبیوں کا سردار۔ اب بیٹے کیوں بچپن میں لے گئے کہ اگر وہ بالغ ہوتے، بڑے ہوتے، تو یہ سلسلہ جو نبوت والا جو افضلیت تھی، وہ نبوت جو ہے وہ ملنی ہوتی کسی بیٹے کو۔ لیکن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند تھا، میرا اور تیرا نبی آخری نبی ہے، اور قیامت تک آخری ہی نبی رہے گا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اور میرے آقا نے بھی فرمایا نا، وہ آپ نے حدیث سنی ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر آتا، میرے بعد جب آپ کے ایک بچے کی عمر تقریباً 16-17 ماہ تھی، حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے یا عبداللہ کے بارے میں آتے ہیں، جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہا اگر اللہ نے کوئی نبی لانا ہوتا اور دنیا میں تو یہ میرا بیٹا جوان ہوتا اور اللہ اس کو نبوت دیتا، لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ میں بات جو کر رہا تھا سمجھانے کے لیے کہ بچوں کو بھی اس لیے بچپن میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گیا تاکہ اگر یہ جوان ہو گئے تو نبوت دینی پڑے گی، تب ہی جا کے دوسرے نبیوں سے مقابلہ ہوگا، اگر نبوت نہیں ملتی
تو پھر وہ عیب آ جاتا اور کہا جاتا کہ دیکھیں جی باقی نبیوں کے بیٹوں کو تو نبوت ملی، لیکن دیکھو آخری جو نبی ہے اس کے بیٹے کو نبوت نہیں ملی، اللہ نے وہ بھی دروازہ بند کر دیا۔ اب شہادت جو تھی وہ بھی آپ کی نسل سے ہونی تھی اور آپ کے خون سے ہونی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب کا حسب اور نسب جو ہے اولاد سے چلے گا، لیکن میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ فرمایا حسن و حسین، اللہ رب العزت کے حبیب نے کیوں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ جو بیٹا ہے فرمایا حسین یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا جگر ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم، حسن و حسین سارے کے سارے جسم پورا آپ کا دونوں شہزادوں کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا، حضور سے مشابہ تھا، حضور علیہ السلام کی ذات سے مشابہ تھا، حضور کے اخلاق سے مشابہ تھا، اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے مشابہ تھا دونوں شہزادوں کا۔ اب بظاہر طور پہ شہادت بھی آپ کے مقدر میں آنی تھی، اور آپ کو یہ بھی ایک اور اشارہ بتا دوں کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی مینا میں قربانی جو ہے وہ مینڈا آسمان سے آیا اور کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی سے وہ بدلہ چکا دیا۔ اس قربانی کو کیوں روکا گیا، کیوں جو ہے وہ مینڈا لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ بات کو سمجھیں، آقا نے تشریف لانا تھا اس لیے قربانی روک دی گئی، لیکن وہ جو قربانی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، روکی ہوئی تھی، اور جس کو کہا گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب قربانی بھی اسماعیل کی نسل سے چاہیے تھی، اب قربانی بھی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کی چاہیے تھی۔ تو وہ جو قربانی پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی، جس کو قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا۔ اب بتائیں انسان کی قربانی افضل ہوتی ہے یا ایک جانور کی قربانی افضل ہوتی ہے؟ انسان کی قربانی افضل ہوتی ہے، اور قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت وہ جو میدان کربلا کا میدان تھا، جس شہادت کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالت میں دے دی، امام حسن اور حسین کی زندگی میں دے دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں ایک دن آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں گئی، میں نے کہا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے آقا آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں آپ اٹھائیں، جامعہ ترمذی اٹھائیں، امام احمد کو اٹھائیں، بخاری کو اٹھائیں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، امام احمد نے بھی یہ روایت نقل کیا ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں مروان کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہا تھا اے مروان، اللہ رب العزت کے حبیب نے مجھے 2 تھیلوں کا علم دیا، میں ایک تھیلا میں نے لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیا، اگر فرمایا دوسرا تھیلا میں علم کا کھول دا تو لوگ میری گردن کو اڑا دیتے، لیکن مجھے علم ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایسا دور آئے گا۔ پھر نام بھی لیتے ہیں، امام بخاری نے بھی لکھا اس کو، نام لیا ابو ہریرہ نے، اے اللہ اللہم انی اعوذ بکا من امارت الصبیان، اے مولا میں 60 ہجری اور لونڈوں لڑکوں کی حکومت سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ نے، سیدنا ابو ہریرہ، امام بخاری نے یہ نقل کیا، اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مروان سے کہا کہ میں نے آقا کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا
بنی امیہ کے ایسے جو لوگ ہیں، جو نوجوان لڑکے ہیں، اور فرمایا کہ وہ میری آل پہ ظلم کریں گے، میری آل کو شہید کریں گے۔ اور پھر یہ ساری شہادت کی خبریں جو ہے وہ آقا نے اپنی زندگی میں عطا فرما دی تھی۔ اور پھر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جبریل نے آ کے حضور کو میدان کربلا کی مٹی بھی عطا کی۔ اس کو جامعہ ترمذی نے اس کو روایت کیا، امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آقا نے مٹی لا کے دی کربلا کے میدان کی، اور کہا اے ام المومنین، حضور کی زوجہ تھی، فرمایا جس دن یہ مٹی کا رنگ خون بن جائے، فرمایا سمجھ لینا میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا۔ اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب 10 محرم کا دن آیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا حضور کو، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی میں میدان کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں کہ میرے نواسوں کو، میری آل کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، اور فرمایا میرا یہ بیٹا شہید ہوگا، اور وہ لوگ شہید کریں گے جو بنی امیہ کے لونڈے ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری اور ان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دے۔ اور وہ کہتے ہیں جب مدینے کے بازاروں میں چلتے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا مجھے 60 ہجری سے پہلے وفات دے دے، اور ان لوگوں کی حکومت سے مولا پہلے مجھے لے جا۔ اور کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی، اور 60 ہجری سے 1 سال پہلے ان کی وفات جو ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں اگر ہم ملائیں، آقا نے پہلے خبر دے دی، پھر وہ ایک امتحان تھا، پھر اس شہادت کا تذکرہ آج 1400 سال بیت گئے۔ جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، 1400 سال بیت گئے، لیکن بظاہر تو یزید جیت گیا، بظاہر تو یزید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا تھا، بظاہر تو اس نے حکومت سنبھال لی، اور یہ اس نے خیال کیا کہ میں نے امام حسین کو شہید کر لیا، اب جو ہے وہ میرے آگے کچھ بھی نہیں، میرا ہی نام رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی۔ اب اس شہادت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آج 1400 سال ہو گئے، ہر جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں پہلے وہ بات لے کر آیا، وہ فدیناہ بذبح عظیم، اور وہ جو شہادت سیدنا امام حسین کی شہادت تھی، وہ اصلاً میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی شہادت تھی، اور وہ جو شہادت کو اتنا دوام ملا، اتنی ترقی ملی، اور آج بھی ذکر جو ہے اس شہادت کا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نواسے رسول کی شہادت ہے، اصلاً جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی شہادت تھی۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا، اور یہ وہ شہادت تھی۔ اور سیدنا امام حسین نے ہم لوگوں کو پیغام کیا دیا؟ یہ ہم ذکر تو کرتے ہیں، ہم سبیلے بھی لگاتے ہیں، ہم لنگر بھی پکاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سیدنا امام حسین نے دیکھو کربلا کے میدان میں ایک تو بیویوں سے کہا کہ اپنے پردے کا خیال کرنا۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، لیکن ان بیویوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ پیغام یہ تھا کہ بھائی جتنی مرضی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں ہیں، خوشی ملے، گھر کی عورتوں کو تلقین کرنا کہ وہ اپنے پردے کا خیال کریں۔ اور جب آخری وقت آیا تو کہا لائن کون سا وقت ہے؟ کہا نماز کا وقت ہے۔ کہا ٹھہر جا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو دے دے۔ آخری وقت بھی، آگے پیچھے دشمن ہے،
اور تلواروں کے سائے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج سبیلیں لگا لی، نماز نہیں پڑھی، لنگر پکا لیا، نماز نہیں پڑھی، دودھ بانٹ لیا، نماز نہیں پڑھی۔ سیدنا امام حسین کا نام تو لیا، لیکن ہم نے ان کے کردار کو بھی پڑھا، ہم نے ان کی سیرت کو بھی پڑھا، ہم نے ان کی صورت کا بھی مطالعہ کیا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزری، اور کیسے 6 سال کی عمر میں تو حضور کی شہادت، حضور اس دنیا سے چلے گئے، پھر 56 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور 50 سال جو درمیان میں تھے، کبھی ہم نے وہ بھی ذکر کیے، کبھی ہم نے وہ بھی پڑھا آپ کی زندگی کے بارے میں۔ لیکن حضرات، پیغام کربلا یہی ہے کہ سب کچھ کٹ جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن اللہ کا نام نماز کو نہیں چھوڑے۔ نماز کی پابندی کرنا ہے، چاہے جتنی مرضی تکلیفیں مصیبتیں آئیں، نماز نہیں چھوڑیں۔ اور پھر دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر کے دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ اور آج اگر ان کا نام زندہ ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سے بڑا امتحان لیا گیا۔ اللہ نے بھی کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے حسین، میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں تو مجھ سے راضی ہے، میں تو اس سے راضی ہوں۔ اور یہ آخری اعلان بھی سماعت فرما لیں، شہادت کو بھی یاد رکھیں، اور یہ آگے 14 اگست آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوشش کریں۔ یہ ملک جو ہمیں ملا ہے بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، کہاں جا کے پتہ نہیں 6 لاکھ بھی روایت میں آتا ہے، 2 لاکھ بھی آتا ہے، 4، جتنے بھی ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی۔ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ ہم اس ملک کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں، اس ملک کا بھی خیال کریں، اور اس 14 اگست کو کوشش کریں قرآن خوانی کی جائے، جو ہمارے شہید ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ اس 14 اگست کو جو ہے کوشش کریں کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کوئی کام کریں۔ اس 14 اگست کو کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو مصیبت نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ یہ آزادی کی نعمت جو ہے ہمیں قیامت تک دیکھنا نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔